السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے اس کا جو اگلا چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اس پہ تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ اس کا چیپٹر کا نمبر ہے چیپٹر نمبر 57 اور اس کا عنوان ہے آوارہ بندر۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے آوارہ بندر۔ ایک بندر جنگل سے نکل کر قریبی قصبے میں گھومتا مختلف شرارتیں کرتا رہتا۔ وہ کبھی کسی راہگیر سے کوئی چیز چھین لیتا اور کبھی کسی دکان سے کوئی چیز اچک کر بھاگ جاتا۔ بندروں کے قبیلے کے سردار نے اس بات پر کافی دفعہ سرزنش کی اور اسے منع کیا کہ وہ یہ عادت چھوڑ دے، اس کے بجائے جنگل میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے اور اسی خوراک پہ گزارا کرے جو سب بندر جنگل میں کھاتے ہیں۔ اس آوارہ بندر کو اپنے سردار کی بات اچھی نہ لگی اور یوں ہی قریب قصبے میں گھومتا رہا اور شرارتیں کرتا رہا۔ اس طرح آوارہ گھومنا اور شرارتیں کرنا اس کے لیے معمول کی بات تھی اور اسے اس بات کا معمولی سا وثوق بھی نہیں تھا کہ اس کی ان شرارتوں کا انسانی زندگیوں پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے۔ ایک دن اس آوارہ بندر نے ایک دکان سے کچھ کیلے اٹھائے۔ دکاندار اس کے پیچھے بھاگا۔ بندر دوڑ کر سڑک پر آ گیا۔ اس کے یوں اچانک سڑک پر آنے سے مخالف سمت میں آنے والی گاڑیوں نے ایمرجنسی بریکیں لگائیں۔ خوب شور مچا، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک ساتھی بندر نے اپنے سردار کو یہ تمام واقعہ سنایا۔ سردار نے اس بندر کو بلا کر خوب ڈانٹا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا، کئی بے گناہ لوگ زخمی ہو گئے۔ بندر معصوم شکل بنائے سردار کے سامنے کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اشارہ ہے اس میں، انسان جب بھی کوئی کام اصول اور قانون سے ہٹ کر کرتا ہے تو اس کا یہ عمل معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں بھولا ہونا یا معصوم بننے کی کوشش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا ہم گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ گرافک ہے، اس کے اندر دو منظر دکھائے گئے ہیں۔ یہ سردار جو ہے یہ اس بندر، میرا خیال ہے یہ والا شرارتی بندر ہے، ٹھیک ہے۔ سردار اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم فضول کام نہ کرو، اور پھر جب یہ کیلے لے کر بھاگا ہے بندر تو یہاں پہ یہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں انہوں نے بریکس لگائی ہیں تو یہ بندر کو بچانے کے چکر میں، تو یہ دونوں منظر اس میں دکھائے گئے۔ تو بندر کی کہانی ملک صاحب نے بیان کی ہے اور اس کہانی کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کا مورل یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام اصول اور قانون سے ہٹ کے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اسی طرح کا ہی کچھ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کتبت من اید الناس، کہ جتنا بھی فساد زمین میں اور سمندروں میں ہے، پانیوں میں بھی، بر اور بحر دونوں، خشکی اور تری دونوں میں جو فساد ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے پاس ارادہ ہے،
بیسیکلی تو یہ جو انہوں نے مثال دی ہے ملک صاحب نے وہ بندر کی دی ہے. بندر کے پاس ارادے کا اختیار نہیں ہے, اس کی حرکتوں سے اتنا زیادہ وہ نہیں آتا, لیکن وہ انہوں نے مثال میں بندر بیان کیا ہے. اصل میں بات جو ہے انسان کی ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اگر قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا, نیچر کے مطابق نہیں چلے گا, تو وہ جو نیچر ہے اس کو تباہ کر دے گا. کیونکہ نیچر کے اپنے قانون ہیں, مطلب ہم لوگ ایک نیچر سے ہی ڈیولپ ہوئے ہیں, ہم نیچر میں ہی واپس جائیں گے اور اسی نیچر کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے یا چینج کرنا ہے, جیسے بھی ہم نے گروتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان کے جو عمل ہیں وہ اس کے اپنی ذات کے علاوہ باقی جتنی بھی سراؤنڈنگز ہیں ان کو وہ متاثر کرتا ہے انسان. جس طرح کہ یہ جو بندر تھا, اس نے جب اپنی حرکتیں کافی عرصے تک یہ کرتا رہا تو آخر میں حادثہ ہوا تو کچھ لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے, زخمی ہوئے یا ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو انسان ہے وہ جب اپنے کوئی اعمال ہیں ان کے اندر ایک زیادہ آگے چلا جاتا ہے جو کہ نیچر کے خلاف ہیں, تو نیچر اس کو موقع دیتی ہے, بہت زیادہ عرصے تک اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ امپروو کرے, اس کو واپس آ جائے, توبہ کر لے یا اپنی اصلاح کر لے. لیکن اگر وہ نہیں آتا تو اس کے جو اثرات ہیں, اور یہ اثرات جو ہیں دونوں صورتوں میں ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان اچھا ہے, نیچر کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے بھی اثرات اس کے گھر والوں پہ, باقی لوگوں پہ ہوں گے. اور کوئی انسان اس کے مخالف چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بھی اثرات معاشرے پہ ہوں گے. سورہ نوح میں شاید اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم قانون کے مطابق چلنے لگ جاؤ گے تو تمہارے اوپر سب چیزیں مہربان ہو جائیں گی, تمہارے اوپر بارشیں برسیں گی کہ تم مطلب ان کے اندر خوشحالی آئے, کیونکہ بارش جو ہے وہ خوشحالی کی ضمانت ہے. اگر یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی تقریباً 7 سال تک اس کا قحط فیمائن آیا تھا, قحط آیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بارشیں جو ہیں یہ بڑی نعمت ہیں. ٹھیک ہے, تو نوح علیہ السلام کے جو اس میں ہے قصے میں یا سورہ نوح میں ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جب یہ تم نیچر کے حساب سے چلو گے تو بارشیں آئیں گی. اور باقی جگہ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے جب وہ لوگ نیچر کے حساب سے نہیں چلے, ٹھیک ہے, قانون کے حساب سے نہیں چلے, تو چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا. مطلب حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تو خیر نکال لیے گئے تھے, لیکن باقی جو فرعون تھا اس نے وہ بات نہیں مانی. تو پورا قرآن میں جو ہے فساد کا جو ذکر ہے, انسان کے ہاتھوں سے فساد ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ہوا ہے اور پھر نیچر نے اس کو کورس کریکشن کی ہے اور دوبارہ وہ ٹریک پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو لایا گیا ہے یا اس کو وہ مٹا دیا گیا ہے, کیونکہ وہ نیچر جو ہے وہ ایک حق کے اس پہ چلتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جو باطل ہے وہ زہوق مطلب وہ جو ہے ختم ہونے کے لیے بنا ہوا ہے. اس کا جو نیچر ہے باطل کا وہ ختم ہونے کے لیے, تو جو حق ہے وہ سسٹین ہونے کے لیے. جو بندہ حق پہ ہوگا تو وہ زندہ رہے گا, اور جو حق پہ نہیں ہوگا تو وہ مر جائے گا. وہ خود ہی کیونکہ جو نیچر ہے باطل کی وہ نیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ خود ہی اپنے آپ کو کھا لے گا اور پیرش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو بھی انسان ہے اس کے جو ہاتھوں سے جو کام ہوتے ہیں یا اس کی جو فری ول ہے اس کو یوز کرنا چاہیے حق کے لیے, حق کے لیے اسٹیبلش کرنی چاہیے, تاکہ اور حق کا پیمانہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا پیمانہ ہے حق کا, کیونکہ ہر انسان حق پہ ہوتا ہے. چور بھی کہتا ہے کہ یار میں حق پہ ہوں, اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے جانیں گے کہ حق کا پیمانہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کون سا حق پہ ہے اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو جو انسانیت ہے, جو محبت ہے, جو کمپیشن ہے, اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حق کیا چیز ہے. تو ابھی ویڈیو ہے یہ 10 منٹ کی ہوگی ہے, اس کو ہم ختم کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے دنیا کے اندر بہتری آئے، نہ کہ فساد آئے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔